کئی مرید ہونے نا وہ اپنے پیرے کی مدد کرنے تے پھر پیر انہوں کو شرمانے پھر وہ مرید پیراں تے حاوی ہو جانے. کہ میں تمہیں سچی گل دسنا اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ کہ جس وقت مرید کوئی ذرا بڑا بھاری رقم والا اپنے پیر کی خدمت کرتا ہے تو وہ پیر جو ہے اس کے سامنے اپنی نظریں جھکا دیتا ہے. لیکن اللہ کے ولی ایسا نہیں کرتے. اے مت بھول جائے ہو مغالطے نہیں پہنا. یہ دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں. جب دنیا دار کسی کی مدد کرتا ہے تو اسے یہ تقاضا دل کے اندر کرتا ہے, زبان سے نہ بھی کہے کہ یہ ساری زندگی میرا احسان مند رہے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله ورسوله. صلاۃ والسلام حضور پرنور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پر کہ جن کی شان اور عظمتیں اللہ رب العزت نے اتنی بلند فرمائی ہیں کہ نہ آپ سے پہلے اس مقام پر کوئی پہنچا اور نہ آپ کے بعد کوئی اس مقام پر پہنچ پائے گا. اور یہ سب عظمتیں اور بلندیاں اور رفتیں اور شانیں اس عظیم الشان اعلیٰ و عرفہ سب سے کائنات کی عظیم ہستی جو خالق بھی ہے, جو مالک بھی ہے, جو رازق بھی ہے, اللہ رب العزت کی عطا کردہ شانیں ہیں. اللہ رب العزت اپنی شان کے اعتبار سے, اپنی عظمت کے اعتبار سے اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اور اللہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو وہم و گمان میں نہ آئے. اللہ رب العزت وراء الورا ہے, وراء الورا ہے, وراء الورا, اور وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. وہ تنہا اپنی عظمتوں اور اپنی شانوں کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ واجب الوجود ہے. لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ
وہ اپنے آپ کو اپنے بندوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، ورنہ مخلوق کہاں اور خالق کہاں؟ بہت در بہت، دوری ہی دوری، فاصلے ہی فاصلے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہیں، اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی ملاپ نہیں ہے، اور کسی بھی طرح کا ایک ہونا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومنوں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ اللہ کی کرم نوازیاں، یہ اس کی مہربانیاں، یہ بندوں پر رحم، یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں کبھی بھی حضور علیہ السلام کے اس احسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمیں اللہ ملا ہے اور ملتا ہے اور ملے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ہماری مددگار ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارے مددگار کون ہیں، کون ہماری مدد کر سکتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں نے آپ کے سامنے 55 اور 56 تلاوت کی۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم، تمہارے صرف یہی مددگار ہیں، صرف اور صرف یہی مددگار ہیں، اور کسے پاسے نہ تکیو، بس جدوں بھی تکیو انہاں ہی ہستیاں نہیں طرف تکیو، اگے پیچھے نہیں دیکھنا مدد واسطے، اور کوئی تہاڈی مدد کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم، بے شک تمہارے مددگار ہیں، اور صرف یہی مددگار ہیں، یہ ظاہری مددگار بھی ہیں اور باطنی مددگار بھی ہیں، اور یہ وہ مددگار ہیں جو مدد کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، یہ وہ مددگار ہیں جو مدد کرنے کے بعد اپنا تقاضا نہیں کرتے، یہ وہ مددگار ہیں جو مدد کرنے کے بعد آپ کو تانا نہیں دیتے، یہ وہ مددگار ہیں جو مدد کرنے کے بعد آپ سے کسی چیز کی طلب نہیں کرتے۔ مدد، دنیا کی مدد جو ہم مادی مدد دیتے ہیں دنیا کی، اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ مدد کرنے والا، آپ کی کوئی ہیلپ کرنے والا دنیا کے اعتبار سے، وہ جس وقت آپ کی کوئی مدد کرتا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ خیال نہ آئے، لیکن بہت سارے لوگوں کے 99% لوگوں کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ میں جو اس کی مدد کر رہا ہوں یہ میرا ساری زندگی احسان مند رہے گا، اب جب بھی میں کوئی بات کروں گا یہ میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکے گا، یہ نظر جھکا کے بات کرے گا۔ کئی مرید ہونے وہ اپنے پیرے نہیں مدد کرنے تے پھر پیر انہوں کو شرمانے، پھر وہ مرید پیراں تے حاوی ہو جانے۔ کہ میں تو انہوں سچی گل دسنا، اجلا اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ کہ جس وقت مرید کوئی ذرا بڑا بھاری رقم والا اپنے پیر کی خدمت کرتا ہے تو وہ پیر جو ہے اس کے سامنے اپنی نظریں جھکا دیتا ہے، لیکن اللہ کے ولی ایسا نہیں کرتے۔ اے مت بھول جائے ہو مغالطے نہیں پہنا، یہ دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں۔ جب دنیا دار کسی کی مدد کرتا ہے تو اسے یہ تقاضا دل کے اندر کرتا ہے، زبان سے نہ بھی کہے کہ یہ ساری زندگی میرا احسان مند رہے گا، ساری زندگی میرے آگے آنکھیں نہیں اٹھائے گا،
اور جب بھی میں بات کہوں گا وہ یہی کہے گا کہ چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، چودھری صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی میری مخالفت کرنے کی بھی کسی کے اندر جرأت نہ رہے گی. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العزت جن کو تمہارے مددگار کہتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں نے، ہم نے ان کو اپنا مددگار بنانا چھوڑ دیا ہے. جس وقت اللہ کے بتائے ہوئے مددگاروں کی ہم مدد لیں گے، نہ کسی کا کوئی احسان ہوگا، نہ کسی آنکھیں جھکے گی، بلکہ انسان غیرت مند ہو جاتا ہے، عزتوں والا ہو جاتا ہے، آبرو والا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کون ہے مددگار؟ انما ولیکم اللہ، بے شک صرف اور صرف تمہارے یہ مددگار ہیں. کون؟ اللہ ورسولہ، تمہارا اللہ مددگار ہے اور اس کا رسول مددگار ہے. جو مددگار ہوتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے. آپ کو میں عقیدہ دے رہا ہوں، جو مددگار ہوتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول مددگار ہیں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ادرکنی، یا رسول اللہ ادرکنی، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرما. اللہ ورسولہ، میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کا عقیدہ اور حقائق بیان کر رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ رب العزت تمہارا اور صرف اللہ رب العزت تمہارا مددگار ہے اور اس کا رسول مددگار ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، اور اللہ کے ولی تمہارے مددگار ہیں. تین مددگار ہو گئے بھائی. ایک مددگار ہوتا اللہ تو وہ کافی ہے. اللہ رب العزت کائنات کا خالق ہے، کائنات کے خزانوں کا خالق و مالک ہے، وہی مددگار ہوتا تو کافی تھا. لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، میری مدد جو تمہیں ملے گی جب تم رسول اللہ کے زمانے میں اور رسول اللہ کی نبوت کے قیامت تک کے دور میں ہوگے، تو میری جو تمہیں مدد ملے گی وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول مددگار ہے کہ تحت تمہیں اس رسول کے وسیلے سے مدد ملے گی. میرے اور تمہارے درمیان قیامت تک میرا رسول واسطہ رہے گا، میرا رسول وسیلہ رہے گا، میرا رسول ہی تمہیں مجھ سے لے کے دے گا. اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے حدیث پاک میں کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، کہ اللہ دیتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں. آپ یہ بھی اللہ کی مدد دیکھیں. میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ روزہ نہیں ہوتا تو ہر 5 منٹ کے بعد گلا خشک ہو جاتا ہے اور پانی پیتے ہیں. اور اب روزہ کی حالت میں بغیر روزے والی حالت سے زیادہ زور لگا رہا ہوں، لیکن بالکل پانی کی طرف توجہ نہیں ہوتی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک صرف اور صرف تمہارے مددگار اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کے ایمان والے ہیں. اب اللہ کو تو سارے جانتے ہیں، اللہ کی شانوں سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کے ناموں سے، اللہ رب العزت کی خالق اور مالک ہونے کی تمام اس کے علاوہ صفات سے ساری مخلوق واقف ہے. وہ کسی نہ کسی صورت میں، خواہ وہ مشرک ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہیں، خواہ وہ یہود ہیں، خواہ وہ نصارہ ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں اللہ کو ضرور مانتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا شریک کرتے ہیں، اللہ کی نفی نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی نفی کرتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ سے سب واقف اور رسول سے سب واقف.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے، جن خوش قسمت لوگوں نے، جن شان والے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا دیدار کیا، انہوں نے آپ کو دیکھنے کے ساتھ ہی ایمان وہ لے آئے۔ ایک صحابی اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں میں نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر ایمان کے بارے پوچھے، بغیر کسی دوسرے معاملات کے متعلق اسلام کے متعلق سوال کیے، صرف میں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، میں نے کہا کہ یہ اس چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے، میں نے راضی بات کرنا پڑ لیا، اللہ کو جان لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا جان لیا، پھر بعد میں جنہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھا انہوں نے جان لیا۔ بیان کرنے کے لیے وہ اردو کے زبان کے اندر لفظ نہیں ملتے، جس وقت وہ لفظ نہیں ملتے پھر ہمارے پاس جو اویلیبل میٹیریل ہوتا ہے، جو اویلیبل زبان ہوتی ہے، ہم وہی ترجمہ کر دیتے ہیں، تو وہ اس کو پکارنا ہی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ پکارنا جو ہے وہ عبادت کے طور پہ پکارنا ہے۔ ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، فریاد کرنا، ان کو مخاطب کرنا بطور عبادت نہیں ہے۔ ہم یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سمیت، آپ سمیت، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو رسول اللہ کو معبود مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ اگر ہم نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اللہ کے ولی کو معبود مانیں اور ان کو عبادت کا مستحق قرار دیں اور ان کو خالق اور مالک نعوذ باللہ مانیں تو پھر ہم کافر و مشرک ٹھہرے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنی محبت کے طور پر یا مدد کے طور پہ پکارتے ہیں، اب دیکھیں نا، اسی میں تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، وہ آپ کی جو بات ہے، آپ اگر اہل سنت و جماعت سے نہ بھی ہوتے تب بھی میں آپ کے سوال کا برا نہ مناتا، مجھے تو خوشی ہوتی ہے مجھے کوئی بات کرے، مجھ سے پوچھے۔ اب دیکھیں میں نے جو آیت مبارک پڑھی ہے وہ ہے کہ تمہارے مددگار، ولی کا مطلب مددگار ہوتا ہے، ولی کا مطلب محبت کرنے والا ہوتا ہے، ولی کا مطلب تمہارے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم، بے شک صرف اور صرف تمہارے مددگار ہیں اللہ ہو و رسول ہو۔ اب اگر کوئی مددگار ہے تو اس کو یا رسول اللہ کہہ دینے سے شرک لازم نہیں آتا، ہم اس کو خدا سمجھتے ہوئے یہ مدد نہیں مانگتے، ہم اس کو خدا کا محبوب سمجھتے ہوئے یہ مدد مانگتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ۔ اب ہر کوئی نہیں جس جبا کبا پایا ہوئے یا جڑا ملنگ بنیا ہوئے تو وہ اللہ دا ولی ہوندا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی نشانی بتائی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس مغالطے میں کوئی نہ رہے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا ولی کہلانے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُعْطُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔
یقیمون الصلاۃ، حالانکہ نماز کے اندر رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ اب یہاں پر وہم راکعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تنہا بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا راکعون کا مطلب ہے جھکا ہوا شخص۔ جھکا ہوا شخص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاجز ہو، مسکین ہو، منکسر مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھنے سے ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر اپنے نفس کی بڑائی نہیں ہوتی، وہ عاجزی اور مسکینی اور مسکینوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، اپنی جان میں سے، اپنے نفس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اپنے مال کو پاک کرنا۔ زکوٰۃ در حقیقت ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے آپ؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ اللہ کے فرض کیے ہوئے اپنے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے وہ حصہ نکال کے اپنے بقیہ مال کو پاک کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دراصل زکاة کے مادہ سے ماخوذ ہے۔ زکاة کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ آپ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو وہ مال دے کے اپنے بقیہ مال کو پاک کر دیتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور دوسری زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنی جان کو پاک کرنا، گناہوں سے اپنے نفوس کو پاک کرنا۔ یہ در حقیقت یہ بھی زکوٰۃ باطنی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، غریبوں سے پیار کرتے ہیں، اور وہ بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یاد رکھو جس نے مددگار بنایا اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ اب یہ دو آیتیں اللہ رب العزت نے لگاتار نازل کی ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو حق کو بیان کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو اپنا ولی بنائے، اپنا مددگار بنائے اللہ، مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو اپنا مددگار بنائے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو مددگار بنائے۔ کہ اللہ کے حکموں کو ٹالا نہیں جا سکتا اور اللہ کے حکموں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو مددگار بنایا جس نے، اور اس کے رسول کو مددگار بنایا جس نے۔ بھائی وہ اللہ رب العزت ہے اور رسولہ، وہ کی ضمیر بھی اسی کی طرف راجع ہوتی ہے، وہ کسی اور کا رسول نہیں ہے، وہ اسی کا رسول ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے مددگار بنایا اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو مددگار بنایا جو ایمان والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب بھی تمہیں دنیا کی اور دین کی مدد کی ضرورت ہو، تم ایمان والے تلاش کرو، وہ تمہیں بے عزت نہیں ہونے دیں گے۔ ایمان والوں، رسول تمہیں بے عزت نہیں ہونے دیتے، اللہ تمہیں بے عزت نہیں ہونے دیتے، اور ایمان والے تمہیں بے عزت نہیں ہونے دیتے۔ جہاں سے عزتیں ملتی ہیں، جہاں سے عزتیں عطا ہوتی ہیں، بندہ اسی دربار پہ جاتا ہے، بندہ اسی درگاہ میں جاتا ہے، بندہ اسی دروازے پہ جاتا ہے جہاں سے عزتیں عطا کی جاتی ہیں۔ سبق کرتے ہیں، بڑھاتا ہے سہارت، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور ان کو مددگار بناؤ جو ایمان والے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اس کو، یہ جو تین ہستیوں پر مشتمل یہ ایک جماعت بنی ہے، یعنی اللہ،
اس کے رسول اور ایمان والے، یہ ایک الگ جماعت ہیں۔ یہ جو جماعت بنی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس بے شک اللہ رب العزت کا یہ گروہ، بلا شبہ اللہ کا یہ گروہ ہی غالب ہونے والا ہے، غالب رہنے والا ہے، غالب آنے والا ہے۔ ایمان والوں پر اللہ کے رسول کی مدد شامل ہے۔ یہ گروہ ہوا نا، ایمان والا گروہ ہے نا، جس کا سربراہ، اس گروہ کا سربراہ، اس جماعت کا سربراہ کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ اللہ کا رسول اس مومنوں کی جماعت کا سربراہ ہے، اور اللہ رب العزت خالق و مالک اس جماعت کا مددگار ہے، اللہ کے رسول اس کے مددگار ہیں۔ تو یہ ایسی ہستیوں پر مشتمل جماعت ہے جو تمام انسانیت پر، تمام لوگوں پر غالب آنے والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جس وقت تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، اس کے رسول کی مدد حاصل ہے، تمہیں اپنے دوستوں، اپنے ایمان والوں کو، اپنے غمخاروں کی، غم گساروں کی، ایمان والے غم گساروں کی ضرورت ہے، کی مدد حاصل ہے، تو پھر تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو بس اللہ کی طرف دیکھو، اگر دیکھنا ہو تو اس کے رسول کی طرف دیکھو، اگر دیکھنا ہو تو ایمان والوں کی طرف دیکھو۔ یہ سب تمہاری عزتوں کے رکھوالے ہیں، غیروں کی طرف نہ دیکھو، وہ تمہاری عزتوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت 57 میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، کھیل بنا رکھا ہے، ہنسی مذاق بنا رکھی ہے، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دوست بناؤ تو ایمان والوں کو بناؤ، جو تمہیں اللہ رب العزت کی شانوں اور عظمتوں سے آگاہ کرنے والے ہیں، جو تمہیں اللہ کا قرب دینے والے ہیں۔ اور دوستی بناؤ تو اس کے رسول سے بناؤ، جو تمہیں عزتیں دینے والا ہے، جو تمہیں آبرو دینے والا ہے، جو تمہیں ایمان دینے والا ہے، جو تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملانے والا ہے۔ تمہیں اگر دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کرو، اس کے رسول سے کرو، ایمان والوں سے کرو۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، وَلَعِبًا، اور کھیل بنایا ہوا ہے، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہارے عبادات کو ایک کھیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ تمہارے دین کو، دین اسلام کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، شریعت کے ساتھ مذاق بناتے ہیں اور اس کو کھیل بناتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ والکفار اولیاء، اور کفار کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ دین اسلام کی کسی مستند بات کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز نہ پڑھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
لیکن ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور نماز کا انکار بھی کرتا ہے کہ او جی نماز کیا ہے جی، او جی یہ بس نعوذ باللہ من ذالک اتنی دیدہ دلیری ہو گئی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، پڑھتے کلمہ ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم مریں تو ہمیں مسلمان دفنائیں، ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، لیکن ان کی گفتگو، ان کا عمل نہ مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، نہ اس دین اسلام کی کسی حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، او جی یہ جو نماز ہے نا نعوذ باللہ من ذالک یہ ویلے بندوں کا کام ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ اس طرح کی بات کرنا دین اسلام کے شعائر کا، اللہ کے حکموں کا انکار ہے، اور یہی در حقیقت کفر ہے۔ اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جس وقت بیٹھو تو تمہاری آواز حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا اسلام ضائع ہو جائے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم کفر کی حالت میں چلے جاؤ گے۔ اور اب بھی بارگاہ مصطفیٰ کا وہی ادب ہے، اب بھی بارگاہ مصطفیٰ کا وہی ادب ہے۔ ادب کا ایست زیر آسماں عرش نازک تر، نفس کم کردمی آیت جنیدوں کا یزیدی جا۔ وہاں فرشتوں کو بھی اونچی آواز میں بات کرنے کی ابھی بھی اجازت نہیں ہے، سرگوشی بھی کی جاتی ہے تو ایسی سرگوشی جو ایک کان سے دوسرے کان کو سنائی نہیں دیتی۔ وہاں روضہ رسول پر آواز بلند کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا قرآنی حکم کے، قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے، اور یہ کفر ہے، اس فعل کے کرنے والے کافر ہیں، وہ قابل گردن زدنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جہاں ہماری سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں شان مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ امام المرسلین ہیں۔ ان کی کون سی شان کو بیان کیا جائے، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کی شانیں بیان کر سکیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے جن کو کتاب دی گئی، ان میں سے جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اس کو کھیل سمجھتے ہیں، اور کفار ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کو اپنا ولی مت بناؤ، ولی تمہارے اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ نے نکھیڑا کر دیتا کہ اللہ کے ولی کون ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں، وہی در حقیقت اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، شرط ہے نا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایمان کی شرط ہے۔ ان کنتم، اگر تم مومن ہو تو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ ہر فعل کے اندر، ہر کام کے اندر اللہ کے حکموں کو پیش نظر رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پیش نظر رکھنا، یہ تقوی ہے۔ جب بھی کوئی کام کرو اس میں یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اگر حکم کے مطابق ہے تو اس کو کر لو، یہ تقوی ہے، اور اگر حکم کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، یہ بھی تقوی ہے، بلکہ یہی تقوی ہے، یہ تقوی کی جان ہے۔ دیکھیں نا،
حکموں پر عمل کرنا یہ آسان ہے، لیکن منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا یہ مشکل ہے، اور مشکل کو اختیار کرنا یہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب کرنے والی بات ہے۔ عزیمت کو، اس کو صوفیاء کرام عزیمت کہتے ہیں، عزیمت کو اختیار کرنا، ایسی بات کو کرنا جس میں انسان کو مشکل پیش آئے، اس کو عزیمت کہتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے یہ مشکل پیش آئے اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ عزیمت کو اختیار کرنا یہ مشکل ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کی مناہیات کو اختیار کرنا یہ در حقیقت تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب اور اس تقویٰ اور پرہیزگاری کے نتیجے میں اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی معرفت عطا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا نور ملتا ہے جو سینوں کو منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنا نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور جو رمضان شریف کے بقیہ دن رہ گئے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی معیت نصیب فرمائے، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ الہ العالمین، ہم تیری بارگاہ میں سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں زندہ رکھ تو ایمان پہ زندہ رکھ، مولا ہمیں موت آئے تو ایمان پہ موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔